جن کے خلاف کرپشن کے چارجز اور CBI کی انکوائری اس وقت چل رہی ہے. بتائیے کتنے سارے لوگ ہیں. اس سے کیا کر رہے ہیں چیف سیکرٹری صاحب؟ کمشنر سیکرٹری ہے جو سارا کام کاج چلاتے ہیں. اگر ان کے خلاف خود کرپشن کے چارجز اور CBI کی انکوائری چل رہی ہے تو یہ چیف سیکرٹری کس چیز کے ہیں کہ انہی افسروں کے اوپر چیف سیکرٹری بنے ہوئے ہیں. یعنی کہ کر دیا ہے ان کی جو مائیگرنٹس کافی کوئی 2000 کے قریب جو ان کا راشن ان کا جو فائنانشیل ہیلپ بند کر دیا ہے. ایک طرف سے سرکار نے کہا کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اربن باڈیز کے پنچایت کے کیونکہ سیکیورٹی سینیریو ٹھیک نہیں ہے. دوسری طرف سے جو لوگ کشمیر سے مائیگرنٹ ہو کے جموں میں رہتے ہیں یا کشمیر کے اندر ہوسٹل میں رہتے ہیں وہ اپنا روزگار نہیں کما سکتے باہر نہیں آ سکتے. ان کا اس طرح سے مائیگرنٹ فنڈ بند کرنا فائنانس بند کرنا راشن بند کرنا پچھلے 2 مہینے سے مجھے لگتا ہے یہ بہت ہی بڑا جرم ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر اس میں سے کسی کو کل کو مارا گیا تو وہ خون جو ہے اس سرکار کے سر پہ ہوگا. جموں کشمیر لداخ کی کمر توڑ بالخصوص اگر ہم جموں کی بات کریں یہاں پر ٹول ٹیکس اسمارٹ میٹر اور اب پراپرٹی ٹیکس یہ سب مل ملا کے یہاں پہلے درباروں بند کر دیا. یہاں جتنے بھی کانٹریکٹس ہیں چھوٹے بڑے باہر لوگوں کو وہ آؤٹ سورس کیے جاتے ہیں پھر وہ سبجیکٹ کرتے ہیں وہ کمیشن لیتے ہیں. یہاں دیکھیں کتنے سارے لوگوں کے جو ٹرالیز وغیرہ وہ بیٹھ گئی ہیں بیکاز وہ بیچارے وہی چلاتے تھے سیمنٹ بالی لیتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ. انہوں نے تو یہاں کے لوگوں کی آلریڈی کمر توڑ دی ہے. کشمیر کے لوگ تو خوش قسمت ہے اس حساب سے کم کشمیر NIA کی وجہ سے ED کی وجہ سے نیوز میں رہتا ہے G20 کی وجہ سے نیوز میں رہتا ہے اور دنیا بھر کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ کشمیر میں ہم نے حالات ٹھیک کیے. ایٹ لیسٹ کشمیر از ان فوکس میبی فار مینی ٹائمز رانگ ریزنس. جو چھاپے پڑتے ہیں پکڑ دکڑ ہوتی ہے UAP کے اندر جرنلسٹ کو بند کیا جاتا ہے. جموں کا تو نام و نشان ہی نہیں رکھا کہیں جموں کا تو نام ہی نہیں لیتے اور اگر نام لیتے ہیں تو پراپرٹی ٹیکس اسمارٹ میٹر ٹول ٹیکس اور باقی یہ جو انہوں نے اب پرائیویٹائز کرنا شروع کر دیا آپ کی جو پارکنگ سے تو کیا کریں گے یہاں کے لوگ زہر کھائیں گے کیا کریں گے. They are totally frustrated with India alliance and they know in their heart of hearts کہ جو ان کا جو whatever tactics they have played جو بھی کرتے تھے ہندو مسلم لڑائی کے لڑتے تھے وہ فیل ہو گئی ہے. And just imagine for a second ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کر لیجئے اگر اس پوسٹر پہ کسی BJP کے سپریم لیڈر کی فوٹو ہوتی تو ابھی تک وہ بندہ جیل میں ڈال دیا ہوتا بنا ضمانت کے. کوئی کیس میں کوئی پوچھ تاچھ نہیں اس کو جیل میں ڈال دیا ہوتا. تو یہی لوگ سناتن دھرم کی قسمیں کھاتے یہ جانتے ہیں سناتن دھرم کیا ہے. سناتن دھرم یہی سکھاتا ہے کہ آپ اپنے جو آپ کا اپوننٹ ہے اس کو راون بتاؤ. ارے یہ تو سناتن دھرم سے بہت دور ہے. یہ تو بڑے ہی برشٹ لوگ ہیں انہوں نے تو بیڑا گرک کر رکھا ہے. سناتن دھرم کہتے ہیں واسودیوا کٹمبکم. یہ کس کو مانتے ہیں یہ کس کو مانتے ہیں فیملی. ہاں ہو سکتا ہے پوری دنیا کو فیملی مانتے ہو پوری دنیا میں جاتے ہیں وہاں مسجدوں میں سلام کرتے ہیں وہاں مسلمان لیڈروں کے گلے مل جاتے ہیں پر یہاں اس ملک میں تو مسلمانوں کو لنچ کرتے ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں. آپ کا سناتن دھرم بولتے ہیں سچ بولو. یہ سچ بولتے ہیں کیا؟ وہ اہنسا کا پارٹ پڑھاتا ہے. یہ اہنسا میں یقین رکھتے ہیں کیا؟ یہ تو چھوٹے چھوٹے نوجوان لڑکوں کو غریب بچوں کو جن کو نوکری نہیں دے پاتے ان کو جا کے بولتے ہیں جے شری رام بول کے مسلمانوں کو لنچ کرو. اور جے شری نام کے پاون نام کو بھی یہ اسی طرح استعمال کرتے ہیں. تو کیا ہے یہ لوگ کچھ شرم آنی چاہیے. ایک آدمی کھڑا ہے اس وقت پورے ملک میں گوڈسے کی ایڈیالوجی سوچ کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے آپ اسی کو راون بتاتے ہو. ارے آپ نے تو گوڈسے کی فوج پیدا کر دی. یہاں تو ایک گاندھی بننے کی کوشش کر رہا ہے. آپ نے تو گوڈسے کی فوج پیدا کر دی ہے پورے ملک میں. گاندھی تو پیدا کر نہیں سکے ہم 70-75 سال میں پر انہوں نے 10 سال میں اتنے گوڈسے پیدا کیے کہ اب سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے. تھینک یو. آئی تھنک دیٹس شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہیڈ ہے اس وقت چیف سیکرٹری صاحب وہ بیک ڈور اپوائنٹمنٹ جو لوگ ہیں ان کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ. اور اگر ایسی ہے تو وہ بتائیں نا کس نے کیا ہے کیونکہ بیک ڈور اپوائنٹمنٹ تو اس میں آفیسر انوالو ہوتے ہیں. یہ تو سارا ED CBI NIA سب ان کے پاس ہے. اس کی انکوائری کر کے جو اس پہ ریسپانسبل ہوں گے
ان کے خلاف ایکشن ہو. پر پہلے چیف سیکرٹری صاحب یہ جواب دیں کہ جو ابھی تک ریکروٹمنٹ ہوئی ہے ان کے ٹینیور میں، چاہے وہ ایس آئی ہو، چاہے جے ای ہو، چاہے وہ جل شکتی میں ہو، چاہے وہ فائنانس میں ہو، جس میں کئی جگہوں پہ ایپٹیک جیسی بلیک لسٹڈ کمپنی کو انہوں نے انگیج کر کے ان نوجوانوں کا بیڑا گرک کر دیا. سب عدالت کے چکر کاٹ رہے ہیں ابھی تک. وہ اسکیم کس کے ٹائم میں ہوا ہے؟ جل شکتی میں جو خود آفیسر ہے اشوک پرمار، جس نے یہ الزام لگایا کہ 13,000 کروڑ کا گھپلہ کیا ہے اس سرکار نے، اس کے بارے میں چیف سیکرٹری بات کریں. جو آپ کا آیوشمان بھو ہے اسکیم ہے جس میں 800 کروڑ روپے کا گھپلہ ہوا ہے، اس کے بارے میں چیف سیکرٹری بات کریں. ہائیڈل پروجیکٹ جس میں کہتے تھے کہ اس میں لین دین 100 کروڑ کا ہوا ہے، وہ تو وہی لوگ کام کر رہے ہیں. اوپر سے لے کے تک نیچے تک یہ سرکار جو چل رہی ہے وہ کرپشن میں لت پت ہے. اور سب سے زیادہ ظلم جو ہو رہا ہے اس وقت یہاں کے بے روزگار نوجوانوں پہ ہو رہا ہے، کیونکہ ان کی جو ریکروٹمنٹ جس کے لیے وہ اتنی دن رات محنت کرتے ہیں اس میں گپلے ہوتے ہیں اور عدالت میں جا کے سارا سلسلہ بیٹھ جاتا ہے. وہ اوور ایج ہو جاتے ہیں، فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، یا تو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں یا ڈرگ کھاتے ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے یو شوڈ بی ashamed ٹو سے سچ اے تھنگ. اور اگر ایسی بات سچ ہے تو ایکشن لے لیں. ایکشن کیوں نہیں لیتے ہیں؟ باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے ہیں. انہوں نے تو بیڑا گرک کر دیا ہے ہر چیز کا. نوکری تو دے نہیں سکتے، نوکریوں سے لوگوں کو نکالتے ہیں روز روز، اور جو دینا چاہتے ہیں وہاں پر اس میں گپلے کرتے ہیں، وہاں پر بلیک لسٹڈ کمپنیز کو امپلائی کرتے ہیں، جس سے یہاں کے نوجوانوں کا سارا روزگار پچھلے 2019 سے مجھے بتائیے کس کو نوکری ملی ہوگی؟ کسی گنے چنے باہر سے جو لوگ آئے ہیں، یہاں کے تو کسی کو نہیں ملی. بلکہ یہاں کا جو ہے، یہاں جو بیچارے غریب لوگ، ٹیکسی والا، آٹو والا، جموں میں کی میں بات کر رہی ہوں اس وقت، اگر وہ کوئی کام کرتا تھا اس کو اب یہ پارکنگ بھی انہوں نے پرائیویٹائز کیا، ریلوے میں بھی پارکنگ کو پرائیویٹائز کیا. کہاں سے وہ اتنا پیسہ لائے گا پھر دے گا؟ یہ اولا اور اوبر تو ٹھیک ہے، مگر یہاں کے لوگوں کا سوچیے وہ کیا کریں گے جن کے پاس گاڑیاں ہیں. انہوں نے تو سرے سے ہی لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے. اور 2.5 لاکھ ہے تو بتا دیں کون ہے وہ ملازم. انہی کے ذریعے ہی اس وقت پورے جموں کشمیر کو چلا رہے ہیں نا، انہی ملازموں کے ذریعے جو 2.5 لاکھ ہے. ٹوٹل تو 3 لاکھ سے 4 لاکھ ملازم ہیں، اس میں 2.5 لاکھ مائنس کر لیجئے. تو یہ سارا سسٹم تو انہی ملازموں سے چلتا ہے جن کو یہ بیک ڈور انٹری کی بات کرتے ہیں. He is a loose tongue. He should not make such loose talk.